یہ کہانی ہے ایک ایسے سپہ سالار کی جس نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت کے ساتھ اخلاقیات کا کیا مقام ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جو نہ صرف مسلمان بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی عزت کا مقام رکھتے تھے۔ 1137 سے 1138 میں عراق کے ایک چھوٹے شہر تکریت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی زندگی کا مقصد ظلم کے خلاف جنگ اور عدل کا قیام بننا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ ان کے والد ایوب اور چچا شیرکو نے ان کی ابتدائی تربیت کی۔ بچپن میں صلاح الدین کا جھکاؤ زیادہ مذہب کی طرف تھا، لیکن نور الدین زنگی کی زیر نگرانی انہوں نے جنگی مہارتیں اور حکمرانی کے اصول سیکھے۔ انہوں نے صرف جنگی فنون میں نہیں بلکہ علم و حکمت میں بھی مہارت حاصل کی۔ وہ قرآن پاک، حدیث اور فقہ میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا جنگی کیریئر مصر میں فاطمی خلافت کے خاتمے کے ساتھ شروع ہوا۔ نور الدین زنگی نے انہیں مصر کی مہم پر بھیجا۔ یہاں صلاح الدین نے نہ صرف کامیابیاں حاصل کیں بلکہ فاطمی خلافت کو ختم کر کے عباسی خلافت کی حمایت قائم کی۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت حکمت اور تدبر سے مصر کی معیشت کو مضبوط کیا، بیوروکریسی میں اصلاحات کیں اور عوامی بہبود کے منصوبے شروع کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب قاہرہ مضبوط ترین مسلم شہر بن چکا تھا اور صلاح الدین نے وہاں ایک عظیم فوج تیار کی جو بعد میں صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ صلاح الدین کا سب سے بڑا کارنامہ تیسری صلیبی جنگ میں ان کی کامیابیاں تھیں۔ 1187 میں حطین کی جنگ میں صلیبیوں کی فوج پانی کی قلت اور صلاح الدین کی حکمت عملی کے سامنے بے بس ہو گئی۔ صلاح الدین نے کہا، یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں، یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر ہم جیت گئے تو اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں نے ایسی شاندار فتح حاصل کی جس نے تاریخ میں اپنا مقام ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان نے عیسائی عوام کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا، نہ کسی کا قتل کیا، نہ لوٹ مار ہونے دی، بلکہ انہوں نے دشمنوں کو اپنے گھروں کو واپسی جانے کی اجازت دی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ یہ تھا سلطان کی انسانیت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ۔ رچرڈ شیردل صلیبیوں کا سپہ سالار سلطان کی جرأت اور حکمت سے متاثر ہوا۔ ایک موقع پر جب رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اپنی طرف سے دوا اور شربت بھی بھیجا۔ سلطان نے دشمن کے ساتھ بھی اخلاقیات کا وہ معیار قائم کیا جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ان دونوں عظیم سپہ سالاروں کے درمیان ایک انوکھا تعلق تھا جو عزت اور احترام پر مبنی تھا۔ بالآخر سلطان اور رچرڈ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس سے کئی سالوں تک خطے میں امن قائم ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت کا راز ان کے اعلیٰ اخلاق کی اصولوں میں تھا۔ وہ ہمیشہ انصاف، رحم دلی اور دیانتداری کے اصولوں پر کارے بند رہے۔ انہوں نے کبھی دولت یا طاقت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا ایمان تھا۔ سلطان ہمیشہ عوام کے قریب رہے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کی کفالت کرتے اور مظلوموں کو انصاف فراہم کرتے۔ 1193 میں دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ ان کے جنازے میں ہر مذہب اور طبقے کے لوگ شریک ہوئے۔ ان کے پاس کوئی ذاتی دولت نہیں تھی، لیکن وہ دلوں کے بادشاہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ورثہ آج بھی ہمیں اتحاد، صبر اور انصاف کا سبق دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی کہانی تاریخ کا وہ باب ہے جسے کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی طاقت سے نہیں، اخلاقیات اور انسانیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کن لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔